الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک منی کے قطرے سے، اور وہ اتنا حقیر ہے کہ عام گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، اتنی حقارت سے اسے سمجھا جاتا ہے۔ جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے ضروری ہو جاتے ہیں، اس سے جان چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی۔ اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا، ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو، وہ پیدا اسی طریقے سے ہوا ہے، ایک حقیر بے قدر پانی سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں ہم نے اس حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے رکھ دیا ایک محفوظ جگہ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر بڑی مضبوط جگہ، 3 یعنی پرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا، ایک جنین کی فارم میں، ایک ایمبریو کی فارم میں، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقش و نگاری فرمائی ہے وہ تو نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ ویسے عزت اویل کرتے رہے، وہ تو بیچارے ذریعے ہیں، صرف کرنے والا تو اللہ ہے۔ نہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، نہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک کے لیے۔ فقدرنا، تو ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون، تو کتنے ہی بہتر ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا، یہ اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا۔ سیریس کریشن ہو تم اللہ کی، اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہی قیامت مضمر ایسی جملے میں کہ ویل یومئذ للمکذبین۔ اب جو پھر رب کو ریسپانس نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ و بربادی ہے قیامت والے دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، 2 دفعہ تجھے شرمگاہ سے گزارا، اس کے بعد پوری زندگی انسان پخانے اور بدبو کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، جب تک باہر نہ نکال لے اسے سکون نہیں آتا، اور باہر وہ سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا، پردے میں جانا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جائیں۔ یہ اس کی پوری اوقات ہے۔ کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، بڑی شانہ زندگی تھی ان کی۔ تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے، اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا۔ وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا۔ لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے۔
کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں۔ تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے۔ ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے، میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو، انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی، یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا۔ قرآن یہی تو بات کر رہا ہے، ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا۔ قرآن یہی تو بات کر رہا ہے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ اور پھر اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا۔ وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چاہتا ہوں۔ گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے؟ پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی۔ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ اور میں ہاں تم اس پر ظالم ہو۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔
اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے. حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ عنہ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے گا، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا، میں یہ دن. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، مسنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے. بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا. ایسا نہیں تھا، وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آتا.